بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ آج کے میرے اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ نفسانی خواہشات کا عبرتناک انجام ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام اردن شیر تھا۔ تو یہ بادشاہ ہر ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا، چھوٹے چھوٹے ملک کو اپنے زیر تابع بنانا چاہتا تھا۔ تو ایک ایسی سلطنت تھی جسے سریانہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑی سلطنت تھی۔ تو بادشاہ نے بہت کوشش کی، بہت جدوجہد کی، اس کے باوجود اس سلطنت پر قبضہ نہیں کر سکا، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ بہت بڑا قلعہ بناتا تھا، قلعہ جسے کہتے ہیں، قلعہ بناتا تھا، اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک شہر آباد کرتا تھا۔ تو اس کا دروازہ اتنا مضبوط بناتا تھا کہ کوئی اگر حملہ کرے تو وہ نہیں جا سکتے تھے، اس پہ قبضہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہ پھر ایک خفیہ راستہ رکھتے تھے کہ جس کی وجہ سے اگر بالفرض کوئی حملہ کر دے اور وہ کامیاب ہو جائے تو ہم ادھر سے نکل جائیں۔ تو وہ بادشاہ بار بار حملہ کرتا رہا، لیکن وہ ناکام ہوتا رہا۔ ایک دن سلطنت سریانیہ کی جو ملکہ تھی، جو بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے بہت خوبصورت بھرو جوان ہے۔ تو اس نے تیر کے اوپر تحریر لکھ کر بادشاہ کی طرف پھینکی، جو قابض بادشاہ تھا، کہ اگر تو مجھ سے شادی کرے، میں بہت حسین و جمیل ہوں، تو میں تجھے ایک ایسا راستہ بتا دوں گی کہ جس سے تو اس قلعے کو فتح کر دے گا، اس بادشاہ کو بھی جو ہے نا یہ قبضہ کر لے گا، اس بادشاہت پر، سلطنت پر۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں ضرور تجھ سے شادی کروں گا۔ تو شہزادی نے بادشاہ کو خفیہ راستہ بتا دیا، اور اس خفیہ راستے پر بادشاہ نے سلطنت سریانیہ یا سورانیہ جو بھی سلطنت اس نام کی، اس پر قبضہ کر لیا، اور یوں جو ہے بادشاہ کو قتل کر دیا، شہزادی کو اپنے ساتھ لے گیا اور سلطنت پر قابض ہو گیا، اور اس سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد جب شہزادی جو ہے وہ بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی، پلنگ پہ سوئی ہوئی تھی، اس کو بے چینی ہو رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے، جبکہ یہ فوم تو نرم ہے، ریشمی کپڑا اس پہ بچھا ہوا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ تو جب دیکھا تو شہزادی کے جسم کے نیچے جو ہے 3-4 داغے پڑے تھے، اس وجہ سے اس کو بے چینی ہو رہی تھی۔ یعنی شہزادی کا جسم اتنا نرم اور ملائم تھا کہ وہ داغے جو ہے وہ اس کو بے چینی اور گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس ناز اور نخروں سے اس بادشاہ نے شہزادی کو، جو شہزادی کا باپ تھا، والد تھا، اس نے پالا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا والد تمہیں کیا کھلاتا تھا؟ اس نے کہا بادام، پستہ، ہر اعلیٰ چیزیں مجھے کھلاتا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب اتنے مشفق، اتنے محسن والد نے تمہیں اس ناز اور نعم سے پالا ہے، اس کے باوجود تم نے اس کے ساتھ یہ کیا، تو کل کو تو تم میری بھی نہیں ہو سکتی کہ تم نے اپنے باپ کو ہی مروا دیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکی کے بال کو گھوڑوں کے ساتھ باندھو، اور گھوڑوں کو خوب دوڑاؤ، تاکہ اس کا یہ نازک جسم جو ہے یہ پتھروں کے ساتھ، زمین کے ساتھ لگ کے چکنا چور ہو جائے۔ تو اس طرح بادشاہ کے حکم پر عمل کیا گیا، اور وہ جو لڑکی تھی وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات پر عمل کرنا کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ ایک اس لڑکی نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے پورے سلطنت کو
قبضے میں دے دیا، ایک نقصان۔ دوسرا نقصان اپنے والد کو قتل کروا دیا۔ تیسرا نقصان وہ خود قتل ہو گئی۔ تو پیارے بھائیوں، نفسانی خواہشات کی پیروی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نفسانی خواہشات سے محفوظ فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کیا پتہ اس ویڈیو پیغام سے کسی کو درس ہدایت ملے اور وہ نفسانی خواہشات سے نکل کر رحمانی خواہشات کو اپنانے کی کوشش کرے۔